السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شفتان۔ ہم مخارج سیریز میں مخارج کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے دانتوں کے نیمز یاد کر لیے الحمدللہ، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو دانتوں کے نیمز یاد کرنے میں بالکل مشکل نہیں ہوئی ہوگی۔ تو آج ہم دیکھیں گے شفتان۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مخارج۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اصطلاحی معنی ہے حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی وہ تمام پن پوائنٹس جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، ورڈز کی پروننسیشن ہوتی ہے۔ کل مخارج 17 ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے سے پن پوائنٹس ہیں وہ 17 ہیں، اور بنیادی مخارج یعنی مین پارٹس جہاں سے یہ تمام 17 پن پوائنٹس نکلتے ہیں وہ مین پارٹس 5 ہیں۔ بنیادی مخارج میں حلق، لسان، شفتان، جوفِ دہن اور خیشوم ہے۔ ان میں سے ہم حلق کو پڑھ چکے ہیں۔ حلق میں ہم نے دیکھا تھا کہ مزید 3 مخارج اور 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ 3 مخارج ادنیٰ حلق، وسط حلق اور اقصیٰ حلق ہیں۔ یہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں جنہیں ہم مخرج کے اعتبار سے حروف حلقیہ یا حروف حلقی کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے شفتان کا ٹاپک۔ شفتان کسے کہتے ہیں؟ شفتان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ شفتان سے یعنی دونوں ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور شفتان میں 2 مخرج ہیں، یعنی شفتان میں 2 مخرج اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 4 حروف کو مخرج کے اعتبار سے حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ حروف شفویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شفتان سے ادا ہوتے ہیں، اور شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ انہیں حروف شفویہ یا حروف شفوی بھی کہتے ہیں۔ یہاں 2 مخارج کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخرج، پہلا مخرج ایسا مخرج ہے کہ جس میں صرف اور صرف دونوں ہونٹ یوز ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے مخرج میں ہونٹوں کے ساتھ ساتھ دانت بھی یوز ہوتے ہیں۔ تو پہلے مخرج میں 3 حروف ادا ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی با، میم اور واو، یہ 3 حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور فا دوسرے مخرج سے ادا ہوتا ہے جس میں کہ دانت بھی یوز ہوتے ہیں۔ ان 4 حروف شفویہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ شفتان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، ہم ایک سینٹینس کو یاد کر لیتے ہیں، جیسا کہ اردو میں ایک سینٹینس ہے، ماں با وفا ہوتی ہے۔ اب میم سے ماں، اور با سے با، واو سے واو، اور وفا میں جو فا آ رہا ہے وہ وفا، ٹھیک ہے؟ تو ماں با وفا ہوتی ہے، اس سے ہمیں چاروں حروف کا جو ہے وہ یاد رکھنا ایزی رہے گا۔ میم، با، واو اور فا، یہ 4 حروف شفوی ہیں، اور انہیں حروف شفویہ بھی کہتے ہیں۔ با اور میم کو ہم دیکھتے ہیں، یہ با اور میم دونوں ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں، ان میں اور کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو سب سے پہلے ہم میم کو دیکھیں گے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ خشک حصہ کون سا ہے؟ خشک حصہ ہے ہونٹوں کے باہر والا حصہ۔ ہم دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو نرمی سے جب آپس میں ٹچ کرتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم حرکات ثلاثہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ما، می، مو، ما، می، مو۔ ان دونوں ورڈز کو ادا کرنے میں کوئی اتنی ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جسٹ تھوڑی سی باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ساکن حالت میں۔ تو دیکھتے ہیں، ما سے منع، اور جب ہم اس کو وقف کریں گے تو حرکت کو ہم ڈراپ کر دیں گے، یہ ہم پیچھے لیکچرز میں کر چکے ہیں۔ منع، عین کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح می کو دیکھیے، می سے سمیع، سمیع، ٹھیک ہے؟ میم کی حرکت کو 1 کاؤنٹ ہی رکھنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اس کو بھی جب ہم وقف کریں گے تو سمیع، سمیع، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو بھی ساکن کر دیں گے۔ اور دوما کے ساتھ دیکھتے ہیں، پیش کے ساتھ، مو، یعلم، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی جب ہم وقف کریں گے تو یعلم، حرکت کو ڈراپ کر دیں گے اور ساکن کر دیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم اس کو ساکن حالت میں۔ تو ساکن حالت میں جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ذاتی گنہ تو آئے گا اس کا، لیکن اتنا زیادہ اس پر نہیں ٹھہرنا ہے کہ ہماری جو ہے وہ پراپر ایک 2 کاؤنٹس والے گنے کی ساؤنڈ آ جائے۔ اب وہ کب ہم ٹھہریں گے، گنہ ہم کب کریں گے، وہ ہم میم کے احکامات میں دیکھیں گے، لیکن ابھی یہاں پر آپ نے اس پہ اتنا زیادہ سٹاپ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیتے ہیں اس کو، ان، تو سے
امرونا. اس پر وقف کریں گے تو مد اصلی کا وقف ہم نے دیکھا تھا پچھلی کلاسز میں کہ مد اصلی کو ایز اٹ از ہی وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہیں وقف کی صورت میں. تو 2 کاؤنٹس ہی اس کو ہم وقف کے ساتھ بھی پڑھیں گے. امرونا. امرأتن. امرأتن. اب را یہاں پر موٹا رکھیں گے، اور یہ میں نے سٹارٹ کے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا، را پر زبر اور پیش آ جائے تو اس کو ہم موٹا کریں گے. اب گولتا آ گئی ہے تو اس پر وقف کرتے ہوئے ہم اس کو ہا ساکن میں چینج کر دیں گے. یہ بھی ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں، اور یہ تمام چیزوں کو ہم آئندہ لیکچرز میں بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے. امرأتن، اور جب وقف کریں گے امرأہ. ٹھیک. تو اس کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں. کم. یہاں پر ہم نے بہت زیادہ ٹھہراؤ نہیں کرنا ہے، کم نہیں کرنا ہے، اور یہاں پر آلریڈی سکون کی علامت موجود ہے تو وقف کرتے ہوئے اس کو ایز اٹ از ہی پڑھا جائے گا. کم یعنی مد اصلی پر وقف کرتے ہوئے، اور اگر کسی حرف پر آلریڈی سکون کی علامت یعنی سکون اصلی ہے تو ہم ان کو ایز اٹ از ہی پڑھیں گے، وقف کرتے ہوئے ان میں کوئی چینجنگ نہیں آئیں گی. آگے دیکھتے ہیں، تشدید کے ساتھ مشق کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. یہ بھی پچھلی کلاسز میں تھوڑا سا ہم نے ڈیفائن کیا تھا، لیکن دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر کہ میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. تو غنہ کی کاؤنٹس ہم نے 2 کاؤنٹس کے لیے یہاں پر غنہ لازم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یوں آپ کے نوز میں، آپ کی نوز کی جو ہڈی ہے اس میں اور آپ کی ہونٹوں میں وائبریشن ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیے اس سے ورڈ کیا بنایا ہم نے، اماراتن. اماراتن. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے امارہ، ہا ساکن میں سانس اور آواز جاری رہتی ہے. یہ چیز ہم پیچھے ہا کے مخرج میں پڑھ چکے ہیں. آگے دیکھیے ٹھیک ہے. اور اس پر جب ہم وقف کریں گے تو پہلا میم ساکن تو تشدید میں موجود تھا، اب جو دوسرا میم ہے اس کو ہم سکون عارضی کے ساتھ جو ہے وہ سٹاپ کر رہے ہیں، اس کو ساکن کر رہے ہیں. تو 2 میم ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہم نے غنہ کے ساتھ ہی اس کو وقف کرنا ہے. ٹھیک. آگے دیکھیے اور پھر جب اس کا ورڈ دیکھتے ہیں مما، اور مما کا وقف ایز اٹ از رہے گا، مد اصلی ہے. ممن، اس کا بھی وقف ایز اٹ از رہے گا، سکون اصلی ہے. تو اس کا ورڈ دیکھیے ثم، پھر امہات. ٹھیک ہے. ثم امہات. کلیئر. میم کو مخرج کے اعتبار سے شفویہ کہتے ہیں، میم کو مخرج کے اعتبار سے شفویہ کہتے ہیں یا حروف شفوی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام بری بھی ہے. بری اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور بر خشک حصے کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے میم کا نام بری بھی ہے. تو با کو دیکھتے ہیں. با چونکہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، با سخت لیٹر ہے جبکہ میم درمیانہ لیٹر ہے، نہ سختی پائی جاتی ہے اس میں اور نہ ہی نرمی پائی جاتی ہے. تو با کو جب ہم گیلے حصے سے ادا کرتے ہیں تو با کا نام بھی مخرج کے اعتبار سے حروف شفوی ہے، لیکن اس کو بحری بھی کہتے ہیں. بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور سمندر گیلا ہوتا ہے. چونکہ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو بحری کہتے ہیں، اور میم کو بری کہتے ہیں کیونکہ وہ خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. تو با کی مشق کر لیتے ہیں، حرکات ثلاثہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. با، ضرب. ٹھیک. اس کو ضو اور ضو دونوں پڑھ سکتے ہیں. ضرب، ضرب. پھر اس پر وقف کریں گے تو ساکن حالت میں ہم اس کو ہلائیں گے. ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا تھا کہ 5 حروف کو ہم ساکن حالت میں ہلاتے ہیں. با انہی حروف میں سے ہے. ضرب. ٹھیک. بخیلا، بخیل. پھر بی، بسمی، بسم. ٹھیک. رابحت، اس کا ایز اٹ از وقف رہے گا. رابحت. بی کو بے نہیں پڑھنا ہے، جو کہ بہت زیادہ مسٹیکس آ جاتی ہیں، جیسے وَبِحَمْدِكَ کو وَبِحَمْدِكَ پڑھ لیتے ہیں، ای بی لی کو اے بے لے کر دیتے ہیں، یہ مجہول انداز ہوتا ہے. بی کو بے نہیں کرنا ہے، اس کو بی ہی رکھنا ہے، ای کی ساؤنڈ میں لے کے آنا ہے. بسمی رابحت وَبِحَمْدِكَ، اور ای بی لی، یہ سارے اسی طرح سے. بو، حسبونا. پھر قلبوہ، بو کو بھی بو نہیں کرنا، حسبونا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے.
قلبہ، جب وقف کریں گے تو قلبہ، ٹھیک. ہاں ساکن میں آواز اور سانس جاری رکھنی ہے، اس چیز کا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ساکن حالت میں اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں تو ساکن حالت میں با کو ہم با کی آواز کو ہلا دیتے ہیں. اپنے مخرج پر ٹچ کرنے کے فوراً بعد با کی آواز ہل جاتی ہے. کیسے؟ اب، ٹھیک ہے، اب نہیں کرنا ہے، یا پھر اب نہیں کرنا ہے. یہ صرف اور صرف ساکن کی علامت ہے. تو اب، پھر اب تر، ٹھیک ہے. اب، ابراہیم، ٹھیک ہے، ابراہیم. آگے دیکھیے، اب یبصرون، اب یبصرون. پھر دیکھیے تشدید کے ساتھ ابا، تشدید کی ادائیگی دباؤ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ابا. اس کا ورڈ دیکھیے تبا. اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو دبا کر ادا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دو با ساکن ہیں. ایک تشدید میں پہلا با ساکن تھا اور دوسرے با کو ہم سکون عارضی کے ساتھ خود ساکن کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس دو با جمع ہو گئے ہیں جو کہ ہم نے پھر اب دبا کر، دونوں با کو دبا کر، اور اس کے بعد ہم نے اس کی آواز کو ہلانا ہے، کلکلا کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کی آواز کو. تب، تب، ٹھیک ہے. ابا، اب، تب، تب. پھر ابی، ربی، رب. ابو، حب، حب. ٹھیک ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ان کی دوبارہ دونوں میں ساکن حالت میں ادائیگی دیکھ لیتے ہیں. ام، ام. آپ نے زیادہ سٹاپ نہیں کرنا ہے یہاں پر. ام، یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ام، پھر اب، اب، اب. با کو ساکن حالت میں با کی آواز کو ہلاتے ہیں، جبکہ میم ساکن کو نہیں ہلاتے ہیں. میم کی آواز کو ساکن حالت میں نہیں ہلانا، جبکہ با کی آواز کو ساکن حالت میں ہلا دیتے ہیں. چلتے ہیں اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں.